आसन इकबाल साहब ने कहा है कि आप खामोशी इख्तियार करें। मैं ज़रा आसन इकबाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आसन इकबाल साहब, साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था, ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे हैं? इनको खुशी मना लेने दें। आपने खुशी मनानी है, इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ आज दोबारा अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग का सदर बना है। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जरा उनको, आज बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। और फैसला किस लिए किया भाई? किस वजह से फैसला किया कि नवाज शरीफ, तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। सुन लो जरा, ये भोंडा, ये जो जिस पे फैसला किया गया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। ये मुस्लिम लीग, मैं आप सबको पहले तो बहुत खुश आमदीद कहना चाहता था, अपने कारकुनान को, और ये कहना चाहता था कि अल्लाह के फजल करम से आप खुशी मना रहे हैं, मैं रोकना नहीं चाहता। थोड़ा सा मेरी बातों को सुन लें। अब आप सुनिए। आज कई बरसों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूं। ये मुस्लिम लीग नून की रूह है। आप मुस्लिम लीग नून के चलाने वाले, उसकी बुनियाद रखने वाले और उसकी पासदारी करने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर, और मुझे आप पे बड़ा फ़ख्र है, बहुत फ़ख्र है। आंधी आई, मींह आया, बरसात आई, गर्मी आई, सर्दी आई, आपने कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। मुस्लिम लीग का झंडा आपने हाथ में थमाए रखा, और मैं इस पे आपको दिल की गहराइयों से अपने कारकुनों को मुबारकबाद देता हूं। आपके साथ साथ मैं शहबाज शरीफ साहब को, जो मेरे छोटे भाई भी हैं, बस अब 2 मिनट जरा सुन लें।
آپ کے ساتھ ساتھ میں محمد شہباز شریف صاحب کو بھی، جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اتار چڑھاؤ آئے، بڑے نشیب و فراز آئے، لیکن شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ پورے استحکام کے ساتھ کھڑے رہے اور پارٹی کا اس امتحان میں پورے اترے جو شہباز شریف صاحب کے حوالے کی گئی تھی پارٹی۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے میرے درمیان اور شہباز شریف صاحب کے درمیان اس رشتے میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی، اور آپ کے اور میرے درمیان بھی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آفرین ہے شہباز شریف صاحب پر، آفرین ہے کہ وہ ڈولے نہیں، نہ جھکے نہ بکے، اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے، اس پارٹی کے لیے کھڑے رہے، پرچم تھامے رکھا، اور مجھے اس لیے ان پہ فخر ہے، ان پہ ناز ہے، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ماشاءاللہ اپنی ذمہ داری پھر انہوں نے میرے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب وہ شخص ہیں جن کو یہ کہا گیا، میں وزیر اعظم تھا، کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف کو چھوڑیں، آپ وزیر اعظم بنیں، لیکن شہباز نے کہا میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے وقت عظمہ کے اوپر جو بھائی سے بے وفائی کے، اپنے بھائی سے بے وفائی کے صلے میں ملے، یہ میں اس کا خود شاہد ہوں، اور میں یہ بات جانتا ہوں، یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، اس کے بعد اور بھی موقع آئے، لیکن شہباز شریف صاحب نے کبھی بھی اپنے بھائی سے بے وفائی نہیں کی، اور وفا کے جرم میں جیل تک چلے گئے، جیل تک گئے، لیکن کبھی بھی اف تک نہیں کی۔ تو بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے سیاست ایک جگہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ رشتہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ایسے قائم و دائم رہے گا، اور انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ میں آپ سب کے ساتھ ساتھ بھائی ٹھہرے، میں آپ سب کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت کڑے وقت میں انہوں نے پارٹی کو بھی متحرک رکھا، جیلیں بھی کاٹی، اور پارٹی کو متحرک رکھنے کے لیے دورے کیے، اور انہوں نے ہر امتحان میں ماشاءاللہ وہ بھی پوری اتری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی وقت تھا، دیکھیں میں بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہوں، اور وہ مجھے ملنے کے لیے آ رہی ہیں، اور میرے آنکھوں کے سامنے ان کو ہتھ کڑی لگا کے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سارے مناظر میں بات کر رہا ہوں، میں ان کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بڑی جواں مردی کے ساتھ جیل کاٹی، سزا کاٹی، کبھی اف تک نہیں کی، بڑی جرت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی۔ یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ آپ سب کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے تھا۔ تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ایک ایک کارکن ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، یہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بشیر میمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ سیکریٹری جنرل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امیر مقام صاحب بھی ہیں، جمال کاکڑ صاحب بھی ہیں، شاہ غلام قادر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ حفیظ الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، الیکشن کمیشن ہمارا، بیگم عشرت اشرف بیٹھی ہوئی ہیں، اقبال ظفر جھگڑا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل داس
कोस्तानी बैठे हुए हैं, और फिर काकड़ साहब का तो मैं नाम ले चुका हूं, और यहाँ पे मैंने देखा अभी जो हमारे पार्टी के सदर बलूचिस्तान के जो आज गवर्नर हैं वो भी यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए, वो बैठे हुए हैं जो गवर्नर बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये अल्लाह के फजल करम से सब लोग वो हैं जिसमें हमें आज बहुत फ़ख्र है कि वो हमेशा पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हैं। आप हर इम्तिहान में माशाल्लाह आप पूरे उतरे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी बात करना चाहता हूँ, देखें आज मौका है, जनरल काउंसिल बैठी है, पार्टी की क्रीम है, क़यादत है, यहाँ बैठी हुई है। राना सनाउल्लाह साहब ने कौन सी सख्तियाँ जो बर्दाश्त नहीं की, कौन सी हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब है, कौन सी सख्ती जो बर्दाश्त नहीं की उन्होंने? खिताब कर रहे हैं जो है वो बरे आज़म एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टांगें खींचने का सिलसिला 1947 से जारी है। 1947 उस वक्त से जारी है और ये आज तक जारी रहा, जिसने पाकिस्तान को, बहुत अफसोस की बात है कि कमज़ोर किया। मैं अभी बातें कर रहा था तो मुझे आ गया एक और कि कामरान माइकल साहब हैं, उन्होंने भी 10 माह की जेल काटी है। हाफिज़ नुमान साहब हैं, 10 माह उन्होंने जेल काटी है। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने जेल काटी है। तो इन सब, हसन फवाद साहब ने जो है वो भी जेल काटी है 1.5 बरस। तो ये मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं ये नाम नहीं ले सका, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखें मेरी बात सुने, ये कभी कभी ऐसा मजमा होता है। आज पार्टी के करीम बैठी हुई है, हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। ये आज मान लेना चाहिए कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ईमानदारी के साथ, कि 1990 में जब मैंने हुकूमत संभाली मरकज़ में और वज़ीर आज़म अल्लाह के फजल से बना, अगर खलल ना आता, बीच में टांगें खींचने वाले लोग ना आते, आज पाकिस्तान में गुर्बत नाम की कोई चीज़ ना होती, गुर्बत नाम की कोई चीज़ ना होती, बेरोज़गारी नाम की कोई चीज़ ना होती। आज पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होता। आज डॉलर भी मेरे ज़माने में 104 पे था, मैं उसी की बात करूंगा, मैं आज की बात नहीं करता, या 6 महीने या साल 2 साल पहले की बात नहीं करता। मेरे ज़माने में 104 था। आप यकीन करें कि 104 पर भी ना डॉलर पहुंचता, डॉलर आज भी कहीं 50 रुपए के लगभग होता। ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की रफ्तार में सबसे आगे होता। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, मैं 1990 में नहीं जा रहा, अगर मैं जाऊंगा तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा। 2017 में आ जाए। मैं बताता हूं, कौम को भी पता लगना चाहिए, हमारी कौम की याददाश्त कमज़ोर है, ये नहीं समझती इसने क्या किया और ये शख्स क्या कर गया है, उसने क्या तामीर किया और इसने क्या तबाही की है। आटा मैं 35 रुपए छोड़ कर गया था, मैं फिर दोबारा गिनवा देता हूं क्योंकि सबकी याददाश्त कमज़ोर होती है। रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए की थी, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, डॉलर 104 का था, सोना 50,000 रुपए तोला था, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थीं, बेरोजगारी का खात्मा हो रहा था। हमारे हाथ में कोई कशकोल नहीं था, कोई कशकोल नहीं था। यकीन माने कभी कशकोल लेकर हम नहीं गए कि हमें इतने पैसे दे दो, हमें इतना इमदाद दे दो, हमें इतनी ग्रांट दे दो, कभी नहीं। अपने जोरे बाजू पे सारे काम किए
الحمدللہ اپنے وسائل سے سارے کام کیے. دہشت گردی کا خاتمہ جیسے پوچھ چکے ہیں وہ آسن اقبال صاحب, ہم نے کیا. ہم نے کراچی کا امن ہم نے بحال کیا. موٹر ویز پاکستان میں ہم نے بنائی ہیں. ہم نے. آج ذرا کوئی بتا دے نا یار, آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, 1947 سے لے کے 2024 تک کسی نے کوئی موٹر وے بنائی ہے؟ اگر کوئی بنائی تو دکھائے نا بھائی. اگر کوئی بنائی ہے کسی نے تو دکھائے. ہم نے بنائی ہے. لوڈ شیڈنگ کا اس ملک کے اندر خاتمہ کس نے کیا؟ 2016 میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا. سٹاک مارکیٹ عروج پر تھی اور سی پیک پورے زور سے چل رہا تھا اور زر مبادلہ کے ذخائر نئی بلندیوں کو چھو رہے تھے. بھائی یہ کچھ چھوٹی باتیں ہیں جو میں گنوا رہا ہوں آپ کو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم 1990 سے, بھائی آپ یہ دیکھیں نا, آپ کی آوازوں سے, بھائی ٹھہرو یار, آپ کی آوازوں سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. ابھی 5 منٹ میں نے اور بات کرنی ہے, ذرا آپ خاموشی کے ساتھ سنیں ذرا. تو میں نعرے نہ ماریں. اگر کوئی تالی مارنے کی بات آتی ہے تو تالیاں بجا دیں. لیکن پاکستان کی خوشحالی صرف 4-5 لوگوں نے چھین لی. کروڑوں عوام کو اس خوشحالی سے محروم کر دیا. میں پوچھتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا بھی یہ کوئی بات تھی کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو لہذا آپ وزیر اعظم ہیں, آپ گھر جائیں چھٹی کریں؟ یہ کون سے ملک میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں؟ اور مجھے بتائیے پاکستان کے علاوہ آپ کسی اور ملک کا نام لیں جہاں یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں؟ بتائیں ذرا, بتائیں. یا تو ہوتا نا کہ میں نے 460 ارب روپے کا ڈاکہ مارا تھا القادر ٹرسٹ, جو بھی آپ جانتے ہیں نا, القادر ٹرسٹ جو عمران خان کا جو ٹرسٹ ہے, 460 ارب روپے کی میں نے ہیرا پھیری کی تھی. اس پہ اگر آپ میری چھٹی کراتے تو کوئی مجھے بھی گلا نہ ہوتا, شاید کوئی میرا ہمدرد بھی نہ ملتا پاکستان میں. لیکن آپ میری چھٹی کرا رہے کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. یہ کون سے ملک میں ایسا فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا. ان لوگوں نے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ 4-5 لوگوں نے آپ کے مینڈیٹ کو تباہ و برباد کیا. آج کیا آپ لوگوں کو تھوڑی بہت شرم آتی ہے یا نہیں آتی؟ آپ نے ہماری پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا اور اس وقت آپ نے جھوٹے کیسز میں ہمیں ملوث کیا. 150 پیشیاں میں نے بھگتیں, 150 پیشیاں مریم نے بھگتیں, اور ہمیں سزائیں, جھوٹی سزائیں دے دیں آپ نے. اور ابھی واپس آئے ہیں تو اعلیٰ عدلیہ نے ان کیسوں کو اٹھا کر باہر پھینکا کہ یہ تو کیس جھوٹے ہیں. تو مجھے بتایا جائے کہ ہمارے اوپر یہ جھوٹے کیس کیوں بنائے گئے؟ آج عمران خان کے خلاف سچے کیسز ہیں. کون سا ایسا کیس ہے جو غلط ہے, جو جھوٹ ہے؟ ذرا مجھے بتایا جائے کون سا ہے. اور پھر آپ تو بھئی, آپ نے تو, بھئی میں تھوڑا سا اگر آپ کو گنواؤں, آپ نے تو پاکستان کی سیاست ہی ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے شروع کی. ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ سیاست میں آئے ہیں. اور آج وہ ٹیپ نکال کے سن لیں, آپ سن لیں کہ میں جا رہا ہوں بھئی وہاں پہ بنی گالا میں ان کے گھر پر, اور ان کے گھر پہ جا کے میں کہتا ہوں آئے عمران خان صاحب آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ, ملک کی خدمت کرتے ہیں. مجھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی, ہمارے پاس کافی تعداد تھی قومی اسمبلی میں, اپنا ایک مینڈیٹ تھا. لیکن اس کے باوجود میں نے کہا ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا چاہیے. تو میں اس غرض سے ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ آئیں, پارلیمنٹ میں آئیں,
آپ ہم سے آ کے بیٹھ کے مشاورت کریں, آئے مل کے مشورے سے گورنمنٹ چلائیں. تو انہوں نے جناب, آپ کو پتہ ہے, انہوں نے مجھے آخر میں کہا اچھا نواز شریف صاحب یہ بنی گالہ کی جو سڑک آتی ہے نا یہ بنوا دیں آپ. بنی گالہ کی سڑک میں بات ختم ہوئی. میں نے کہا اچھا جی بنوا دیں گے. وہ میں نے ہفتے 10 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنوا دی. اس کے بعد موصوف چلے جاتے ہیں لنڈن, اور وہاں پر جا کے وہ لنڈن پلان بنتا ہے دھرنوں کا. آپ جانتے ہیں ساری اس بات کو. اور پھر وہاں پر وہ جو لوگ ہیں, آپ سن لیں, ایک ہمارے وہ جرنلسٹ ہیں, کیا نام ہے ان کا, مبشر لقمان صاحب, وہ کہتے ہیں میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا, بلکہ ہوٹل کا بل بھی میں نے دیا. جو وہاں پہ وہ ایک اپنا وہ جرنیل صاحب تھے, ایک مولانا صاحب آئے تھے کینیڈا سے, اور ایک اپنا عمران خان تھے, پھر چودھری پرویز الہی تھے. ان سب نے مل کے پلان بنایا کہ جی نواز شریف کی حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور یہ آئے اور دھرنے دیے آ کے. اس کے بعد پھر دوسری میٹنگ کی بات کرتا ہے کہ جب میرے پاس ایک بندہ بھیجا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ جو ہے نا وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں دھرنوں کے دوران. یہ میں آپ وہ بتا رہا ہوں جو وزیر اعظم پہ گزر رہی ہے. ہمارے وزیر اعظم ان ایسی چیزوں سے گزرے ہیں, اور مجھے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں, ورنہ آپ پھر آپ اپنا تیار رہیں کہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس کو آپ یاد رکھیں گے. تو میں نے تو ان کو میں نے کہا جی آپ نے جو کرنا کر لیں, نواز شریف نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا. تو سن لیں بس بھائی. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے جی وہی اپنا کہتا ہے جی میں اس میٹنگ پہ بھی موجود تھا جب وہ شخص آپ سے بات کرنے گیا, پھر واپس آیا تو کہتا ہے کہ نواز شریف تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے, وہ تو مطمئن ہے, وہ تو کہتا ہے جی کہ جس نے جو کرنا ہے کر لے, میں نے استعفیٰ نہیں دینا, یہ وہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ موصوف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بھائی ذرا دینا اگر وہ کہاں کاغذ, ہاں وہ کہتے ہیں, سن لیں وہی جو لندن گئے تھے جرنیل ظہیر الاسلام, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خود بات کرتا ہے, سنیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا, خواجہ صاحب ادھر توجہ, ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا, ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا. وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے, اور وہ سسٹم, وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا. عمران خان صاحب, آپ سب باتوں کو چھوڑیں, آپ ہمیں تانا دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے. بتائیں ذرا, بتا دیں آج. اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر چل جانے کو تیار ہوں. میں چھوڑ دوں گا سیاست, میں جو بات کہتا ہوں اس کو پہ عمل کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں اس بات کو. الحمدللہ میری اتنی کریڈیبلٹی ہے, میں قسم بھی نہیں کھاتا, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ تیسری فورس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں. وہ آپ تھے, آپ. اور میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی ہے.
آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی ہے. ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے. جمہوریت کو پتری سے بھی آپ نے اکھاڑا. اور یہ ان لوگوں نے آپ یہاں تک ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے. پرائم منسٹر کے ہاؤس کے سامنے دھرنا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہم تمہارے گلے میں رسا ڈال کر کھینچ کر باہر لے کے آئیں گے تمہیں. کس کی ماں پر اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے تھے؟ کیا یہی وہ امپائر کی انگلی نہیں تھی جس کے عمران بار بار ذکر کرتا ہے؟ امپائر کی انگلی یہ وہی تھا امپائر. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا جواب عمران خان صاحب آپ دیں، قوم کو دیں. آپ کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کا باتوں کا جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ہم سے بات کرنا. آپ کے تو جو کیس کے اندر میرٹ تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ کا کوئی میرٹ نہیں ہے آپ کے کیس میں. تو آپ اپنا اس طرح آپ تو ان لوگوں کی پیداوار ہیں. اور 2018 کے الیکشن میں جو ہوا تھا اس کے بھی آپ اچھی طرح سے آپ ذمہ دار ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ ذمہ دار ہیں. تو بھائی ہم تو آج 28 مئی ہے، ہم تو 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں. آج 28 میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج 28 مئی ہے. آج یوم تاسیس ہے. اور سنو بھائی سنو. اس دن پریزیڈنٹ کلنٹن نے، سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں کہ نہیں؟ خیر صاحب سن رہے ہیں؟ اب ذرا میری طرف دیکھیں. اس دن پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا جی ہم نواز شریف صاحب $5 ارب دے رہے ہیں آپ کو، $5 ارب. آپ برائے مہربانی ایٹمی دھماکے نہ کریں. ہمارا ضمیر خریدنے کی کوشش کی گئی. ضمیر دیکھیں، آپ کا نمائندہ اگر ہوں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا سا مجھ پہ اعتماد ہونا چاہیے. اور اگر فخر نہیں کرنا تو اعتماد تو کریں. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کلنٹن صاحب ہمارے ضمیر کا سودا نہ کریں، ہم بکنے والی قوم نہیں ہیں. اور میں نے کہا ہم اپنی غیرت کا اور ضمیر کا سودا نہیں کرتے. اس زمانے کے $5 ارب ہم نے واپس کر دیا. ہم نے کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں. انہوں نے کہا جی آپ پہ سینکشنز لگ جائیں گی، پابندیاں لگ جائیں گی. یہ سب باتیں آج ٹیلی فونوں کا ریکارڈ موجود ہے. وہ سب فارن آفس میں پڑا ہوا ہے. ڈار صاحب جو ہے نا وہ نکلوائیں اس ریکارڈ کو، پبلک کو سنائیں. انہوں نے کہا جی پابندیاں لگ جائیں گی. میں نے کہا لگا دیں پابندیاں، پھر کیا ہو سکتا ہے، لگتی تو لگ جائے پابندیاں. اور پھر ہم نے ایٹمی دھماکے کر ڈالے. اور اگر اس جیسا کوئی بندہ اس وقت ہوتا تو کہتا جی ٹھیک ہے جناب، بالکل مائی باپ، آپ $5 ارب دیں، باقی قوم کو بھینس خود سنبھال لوں گا، دھماکے ہم نہیں کریں گے. وہ دھماکے کرنا اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. اور وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں انڈین پارلیمنٹ میں یہ خبر دی گئی کہ پاکستان نے 5 دھماکوں سے آج جواب دے دیا ہے ہمارے دھماکوں کا. اس کے بعد پھر واجپئی صاحب لاہور تشریف لائے. یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ یادداشت کمزور ہے نا آپ کی؟ تو تشریف لائے اور ہم سے آ کے یہاں پہ معاہدہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس میں ہمارا قصور ہے، اس میں ہم قصوروار ہیں. لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے شہباز شریف صاحب دوبارہ اس منصب پہ فائز ہوئے ہیں. میری دعائیں ہیں ان کی کامیابی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ پاکستان کے حالات کا رخ موڑیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ماشاءاللہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، روٹی کی قیمت کم ہو رہی ہے، سبزیوں کی قیمت کم ہو رہی ہے. آج صبح ٹی وی دیکھ رہا تھا میں،
کہ گھی کا ریٹ کم ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سٹاک ایکسچینج پھر بلندیوں کو چھو رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب آپ کو بھی مبارک ہو, مریم کو بھی مبارک ہو, آپ کی حکومتوں کو بھی مبارک ہو, آپ کے سب ساتھیوں کو مبارک ہو. انشاءاللہ یہ سمجھ لیں شہباز صاحب, یہ سمجھیں اللہ آپ کا, اللہ مریم کا ہاتھ پکڑ رہا ہے, اللہ ہاتھ پکڑ رہا ہے, اب اللہ برکت ڈال رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہمت کریں. یہ شاید 1.5-2 سال ذرا مشکل کے ہوں گے, آپ محنت کر کے آپ اس وقت کو گزاریں, پوری محنت کریں. اگلے 3 برس انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے اور پاکستان ایک دفعہ پھر خوشحالیوں کی طرف لوٹے گا. بھائی اب اگر میں صدر بن گیا ہوں مسلم لیگ نون کا, تو پھر آپ نے اب میرا ساتھ دینا ہے, میرے ساتھ مل کے مسلم لیگ نون کو منظم کرنا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے, اس منظم کرنے کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کا مشن ہے, یہ مسلم لیگ نون کا مشن نہیں ہے, یہ پاکستان کا مشن ہے. آپ سب یہاں جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ اس معاملے میں میری بھرپور مدد کریں گے. ہاتھ اٹھا کے کہیں میرا ساتھ دو گے, زبان سے بھی کہیں اور ہاتھ اٹھا کے بھی کہیں میرا ساتھ دو گے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.